ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 95 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کا اہم ترین پورشن ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 44 سے لے کے آلموسٹ 50 تک یہ ایک مکمل رکوع ہے. 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے. اس کا رکوع نمبر بھی 7 ہے اور آیات بھی اس کے اندر 7 ہے. اور یہ بڑی کرٹیکل آیات ہیں. خصوصاً اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں نظام ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں سے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے نازل شدہ شریعت کو دنیا میں اسٹیبلش کریں گے. انہی میں وہ شعراء آفاق 3 آیات کے ٹکڑے آتے ہیں جس کو ہماری عموماً جہادی تنظیمیں خلافت کے نظام کے لیے ایفرٹ کرنے والے لوگ کوٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو قرآن کی روح سے یہ جو 3 فتوے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ہیں کافر. پھر یہی آیت یہ 44 کا اینڈ تھا. 45 کا اینڈ ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو کوئی اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ احکامات ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلے کافرون کا لفظ تھا پھر ظالمون اور پھر 47 نمبر آیت میں آئے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پیغمبروں کے ذریعے شریعت یا کتابیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ایسے لوگ فاسق ہیں. 3 یعنی ٹرمنالوجیز یوز ہوئی ہیں کافر کی، ظالم کی اور فاسق کی. کافر یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی تعویل ممکن نہیں ہے. اللہ کا انکار کرنے والا، اس کی شریعت کا انکار کرنے والا، پریکٹیکلی انکار کرنے والا ہو یا عقیدے میں انکار کرنے والا. یہ 2 فرق ہوتے ہیں. کافر
اعتقادی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی۔ اعتقادی کافر تو ظاہر ہے وہی ہوں گے جو اللہ رسول آخرت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو نہیں مانتے، لیکن عملاً کافر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ اس کو سپورٹو وہ آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس سے سپورٹو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ہمارے اور مشرکین اور منافقین کے درمیان جو فرق ہے، جو عہد کی بنیاد ہے، وہ نماز ہے۔ جو اسے ترک کر دے گا اس نے کفر کیا۔ پھر جامعہ ترمذی میں ہی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی ہی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر شمار کرتے تھے۔ لیکن یہ کفر عملی کفر ہے، ترغیب دلائی جائے مسلمانوں کو کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن یہ کفر اعتقاداً نہیں ہے، یہ عملاً کفر ہے۔ دوسری چیز اس میں آئی کہ وہ ظالم ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا۔ شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالی کا جو مقام ہے اس سے اسے ہٹا کے مخلوق کے درجے میں لے آئیں، یا مخلوق میں سے کسی کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیں، اس کو بھی تو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان، کہ بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ڈس آرڈر ہے شرک۔ تو ایسے لوگ ظالم ہیں، یعنی وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ظلم اللہ پر نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں۔ اور پھر آگے چل کر آیا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، فاسق یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ اب یہ تینوں آیات کی بنیاد پہ، اگرچہ یہ آیات تو کرسچنز اور جیوز کے بارے میں نازل ہوئیں، ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جیوز اور کرسچنز کو ان کی کتابوں کے نہ چلنے کی وجہ سے کافر، ظالم اور فاسق ڈکلیئر کر رہا ہے، تو مسلمان تو بدرجہ اولا کافر، فاسق اور ظالم ہوں گے، چونکہ وہ تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم سارے پیغمبروں اور ان کی کتابوں پہ ایمان لانے والے ہیں، اور قرآن حکیم جو ہے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد۔ اب رہا مسئلہ موجودہ دور کے اندر جو ان آیات کی بنیاد پہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، تو اس طرح کی تکفیر کرنا حکمران کی، یہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی اجازت موجود نہیں ہے، جب تک کہ حکمران سے کفر بوا یعنی واضح کفر سرزد نہ ہو جائے۔ یعنی کوئی حکمران یہ کہہ دے کہ کل سے نماز پڑھنے پہ پابندی، قرآن کے احکامات پہ چلنے پہ پابندی، خود وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، قرآن پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، پھر یہ فتویٰ جو ہے وہ تو قرون اولیٰ کے حکمرانوں تک بھی چلا جائے گا، تو بڑی دور تک فتویٰ جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ کیونکہ عموماً اس طرح کی جہادی تنظیمیں، خلافت کا نظام قائم کرنے والی تنظیمیں حضرت حسین ابن علی کے قیام کو دلیل سمجھتی ہیں حکمرانوں کے خلاف قیام کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف بھی تو حضرت حسین اتنی مختصر جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگرچہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو ہم بھی تیار ہیں، ہمارے حکمران ہمیں قتل کروا دیں، ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو پلی وہ وہاں سے لیتے ہیں۔ تو اس کو پھر میں نے آپٹیمل سولوشن اس کا دیا تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ڈاکٹرن ہے کہ حضرت
حسن ابن علی نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے جو حکومت کی تھی وہ ایک ٹریٹی اور معاہدے کے تحت کی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور ٹریٹی وہی تھی جہاں کئی اور شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اپنے مرنے کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کریں گے، شورا ڈیسائیڈ کرے گی، جس طرح سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا تھا شورا میں۔ اپنا آپ جانشین کسی کو مقرر نہیں کریں گے، یعنی خلافت کو ملوکیت میں کنورٹ نہیں کریں گے۔ اب جب وہ اس عہد کی پاسداری نہیں ہوئی جس کی بنیاد پہ حکومت لی گئی تھی، تو سیدنا حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک یہ حکومت لیجیٹیمائز ہی نہیں ہے، قانوناً اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تلوار کی دھونس پہ لی گئی ہے۔ اس حوالے سے جتنی آیات اور احادیث ہیں میں نے اس میں کور کی تھی، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 6830، جب وہ اپنے آخری حج میں منا میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں فلاں شخص کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے، تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پر ان سے خطاب کروں گا، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ مدینہ شریف واپس جا کے وہاں پہ اپنا خطبہ دیں، اور وہ خطبہ پھر انہوں نے دیا۔ اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ سیدنا عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا، میں اتنے قریب سے یہ خطبہ سن رہا تھا، اور میں نے سعید ابن زید سے کہا کہ آج حضرت عمر وہ باتیں کریں گے جو آج سے پہلے انہوں نے نہیں کی۔ اور 6830 یہ حدیث پوری میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے اینڈ پہ جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں باتیں سن رہا ہوں، تو یہ بات یاد رکھنا، کوئی شخص حضرت ابوبکر کی جو بیعت اچانک لی گئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، ظاہر ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی، سب لوگ تو اس مشورے میں شامل نہیں تھے، اس بیعت کو کوئی پلی نہ لے آئندہ کے لیے کسی کو حکمران چننے کی، کیونکہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ دوسرا، تم میں کوئی شخص ابو بکر کے لیول کا ہے بھی نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ میں کمپیٹیٹر ہوں، تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، حادثاتی صورتحال تھی۔ اب کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کو خلیفہ چنے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ قتل ہوں گے، یعنی قتل و غارت ہوگا۔ آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو برا سمجھا۔ باقی کافی اس میں بحثیں ہیں، کون سے حکمران ہیں جن کے خلاف آپ قیام کر سکتے ہیں، کن کے خلاف نہیں کرنا، وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے۔ بہرحال یہاں پر جو یہ آیات ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود، چونکہ عوام الناس بھی اسی قسم کی ہے، ظاہر ہے کہ حضرت حسین ابن علی جس زمانے میں قیام کر رہے ہیں اس میں تو لوگ ظاہر ہے زیادہ دین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اب جب عوام ہی بے دین ہے، وہ کس قسم کا دیندار حکمران اوپر چاہتی ہے؟ وہ بے شک خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا کرتی رہے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کر۔ حضرت عمر اگر اوریجنل والے حضرت عمر بھی آ جائیں، وہ کیا کریں گے جب آپ خود ہی اسلام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے ہو؟ وہ تو مبارک دور تھا، لوگوں کی تربیت ہوئی تھی۔ اس حوالے سے پھر آپ کو نبی الاسلام کو رول ماڈل ماننا پڑے گا کہ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، وہاں پہ آپ نے جس طریقے سے دعوت لانچ کی، بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے، اور مکے کے اندر 13 سال تکلیفوں کے کاٹے، کوئی گریلا وار نہیں کی، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک رات 2 صحابہ کو مقرر کر کے خانہ کعبے میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ توڑوا دیتے، کوئی مسئلہ تھا؟ جس طرح آج کل یہ گریلا فائٹس لوگ کرتے ہیں۔ 13 سال اس کعبے کی طرف خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر مطاف کے اندر حضور نے نمازیں پڑھی ہیں، جس کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کعبے کی دیوار سترا ہے، سترے کے پرلی طرف ہے، لیکن اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں تو یہ کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ 125 جانثار بھی موجود ہیں جو اس کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ ایک رات کو گریلا وار کی جائے، کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے، کوئی کمانڈو نہیں ہے، جا کے راتوں رات جا کے بت سارے توڑوا دیں۔ لیکن حضور کو پتا تھا اگر یہ میں نے کیا تو یہ 125 کے 25 بندے مارے جائیں گے،
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو آتا ہے کہ غزوہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. حضور کو پتا تھا کہ نگاہ مار کے تو عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی کلمہ پڑھا سکتے ہیں، میرے سے تو نگاہ مار کے کلمہ نہیں پڑھایا جانا. میں تو ایفرٹ پٹ کر کے اتنی مشکل سے یہ ٹیم تیار کی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر کہانی تو کہانی ہے نا. اسی سے پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ بدر کے، اچھا یہ سارے بیان کرتے ہیں لیکن اس طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی کہ اللہ کے نبی تو اس پہ پریشان ہے کہ اگر یہ بدر میں سارے مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں کہ ان کو جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاتا، جس گلی چو گزر گئے نگاہ ماری یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پرائمری ڈیوٹی تھی اللہ کا پیغام پہنچانا، ان سے بڑی کسی کی روحانیت ہی نہیں تھی تو بابت شاہی کوئی نہیں. مزہ آیا؟ ہاں، اتنی باتیں کر کے اس جملے کا مزہ آتا ہے. ڈائٹ کرو تو کہنا بابا نے گستاخی کر رہے ہیں. جب بابے ہمارے پیغمبر کی گستاخیاں کریں گے اور وہ دعوے کریں گے جو ہمارے پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں ہے. ان اللہ، سورہ القصص میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم محبوب رکھتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام بھی ہدایت کی طرف صرف گائیڈ کرتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے، گائیڈ کریں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب بے شک تم سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہو. زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. سورہ زمر میں آیا نا کہ اے نبی جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مخصوص ہو چکا ان کے اعمال کے سبب، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے. جب نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا تو باقی لوگ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ہو سکتا ہے تو میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں تو یوٹیوب والوں نے ہارڈ ڈسک کے اندر جو نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو سیو کی ہوئی ہیں، میں ایک نگاہ مار کے وہ ساری ہارڈ ڈسک کرے ارض سے غائب کیوں نہیں کر دیتا، ڈیلیٹ کیوں نہیں کروا دیتا؟ میری بزرگی کب کام آئے گی اگر میں اپنے نبی کے لیے یہ بھی نہیں کام کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں اللہ بھی تو نہیں کرتا، فوراً ہی جواب دے دینا بھائی اللہ نے کیوں کرنا ہے، اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اللہ نے تو انسانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انہوں نے دین کو پریکٹس کرنا ہے. صحابہ کرام نے فتح مکہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی غیبی کو فرشتوں کی فوج بھیج کے تو سب کو خالی نہیں کروایا. بدر میں بھی صحابہ کو لڑنا پڑا ہے، فرشتے مدد کے لیے ضرور آئے ہیں لیکن ایبسولوٹلی نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور فرشتے آ کے سارا کچھ کر دیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے گریلا وار نہیں کی، آپ نے وقت کا انتظار کیا، مدینہ شریف ہجرت کر گئے، وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ جب آپ سٹیبل ہوئے ہیں اور پھر آپ نے باہر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے ہیں اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر رومنز اور پرشین کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال ان پہ نازل ہوا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. لیکن میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بھی اس قسم کے گریلا کام شروع کر دیں جن کی اصل نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں موجود نہیں ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہونا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اعتبار سے آج کل مسلمانوں کی حالت اس سے زیادہ بری ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کافروں کی حالت تھی. کیونکہ کافروں کو تو پھر بھی آپ دلائل دیتے تھے نا، تو ان کی عقل کبھی متقاضی ہو جاتی تھی اس بات کی کہ یہ واقعی صحیح کہتے ہیں، بت تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں مسلمان کہتا ہے کہ جی بزرگ مر کے قبر میں چلے جائیں، ان کی طاقتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. ڈبل کیا، پہلی طاقتیں بھی ختم ہوئی ہیں نا، تو ڈبل کتوں ہونی ہیں نا؟ ان کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو آپ سمجھائیں گے وہ آپ سے زیادہ اللہ رسول
کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دین کے. مشرکین عرب جو تھے وہ پیغمبر کے انکاری تھے نا. یہ تو پیغمبر کے ماننے والے ہیں. جب آپ ان کو بتانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے. ہمارے پیر صاحب تو ننگے پیر جو ہیں وہ مدینہ شریف پھرتے ہیں. یہ ان کے لیے کرائٹیریا ہے. انہوں نے تو گھاس پہ کبھی سبز رنگ کے پاؤں نہیں رکھا کیونکہ گنبد خضرا سبز ہے. ہاں, لیکن وہ کالے رنگ کی سڑک پہ چلتے ہیں, غلاف کعبہ کالا ہے. اس طرف ان بزرگوں کی توجہ نہیں گئی ہے. یہ تو یہ بزرگ آپ کو بتا رہے ہیں نا. اب آپ سڑکیں اپنی لدہ بنوائیں. آپ کی جو گاڑیوں کے ٹائر ہیں کالے رنگ کے, غلاف کعبہ بھی کالا ہے, یہ سفید ٹائروں والی گاڑی میں کیوں نہیں سفر کرتے؟ اور جو جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں, جہازوں کے بھی ٹائر سارے کالے ہیں. تو دیکھیں آپ کے بزرگان دین کی نگاہ ادھر نہیں کی جدھر ہماری نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بزرگ تو پھر ہمیں مانے نا. صدیوں سے کسی بزرگ کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے. اس کے اندر دین گھسایا ہوا ہے ان لوگوں نے اور لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو وہ کبھی بروشر تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے مسجد کے باہر کے, جی وہ اسلامی سزائیں نافذ کریں. میرے بھائی اسلامی سزائیں جن ملکوں میں نافذ ہیں, چلے جائیں UAE کے اندر اسلامی سزائیں نافذ ہیں. چور کے ہاتھ کٹتے ہیں, قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, ساری اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی بے حیائی کا مرکز وہ, دنیا کا سب سے بڑا مندر ادھر, مسجدیں اور شراب خانے ساتھ ساتھ. کیا فرق پڑا ہے؟ اسلامی سزائیں نافذ کرنے سے کوئی دنیا میں چینج آ جائے گی؟ جب تک کہ اندر کی تطہیر نہیں ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے. جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے ان مسلمانوں کے چوری کرنے پہ ہاتھ آپ نے کیوں کاٹنے؟ جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے ان مسلمانوں کے اوپر آپ نے وہ احکامات کیوں نافذ کرنے ہیں کہ جن کا درجہ نماز سے بہت نیچے آتا ہے؟ اور اگر آپ کر بھی لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اسلام جو ہے اس طریقے سے آ جائے گا کہ زبردستی کسی کو داڑھی رکھوا لیں. تو داڑھی والوں کے کرتوت تو آپ دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز تو ان کی لیک ہو رہی ہیں, تطہیر تو کوئی نہیں ہوئی بھی ہے. تو یہ سب سے پہلے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے نا, جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, وہ کافر ہیں, ظالم ہیں اور فاسق ہیں. آپ ان آیات کا اسلوب بھی دیکھ لیں, یہاں حکومت وقت سے کہیں خطاب ہی نہیں ہو رہا. یہ انڈیویجول لیول کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. حکومت میں بھی آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو کافر ہے, تو فاسق ہے, تو ظالم ہے. جب تک پیغمبروں کے دین پہ تو نہیں چلتا, اپنے 5.5 یا 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرتا, نظام والا معاملہ بعد میں ہے. آپ دیکھ لیں یہ اسلوب ہی یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات. فیہا ھدی و نور, اس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, اسی کے مطابق حکم دیتے تھے انبیاء کرام جو ہمارے تابع فرمان تھے, سر تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے. للذین ہادوا, یہودیوں کو. والربانیون, اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے, آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیاء. والاحبار, اور جو راہب تھے, جو علماء تھے. احبار وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں. یہ 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا, احبار اور رہبان, عالم اور اللہ والے. وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. فیصلہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی مقدمہ چوری کا آ گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت, یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں, معاشرتی زندگی کے حوالے سے, آئلی زندگی کے حوالے سے, انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, ہر لحاظ سے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, بسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر گواہ بھی تھے, گواہی بھی دیتے تھے کہ وہی ہم چیمپئن ہیں جی, ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ علماء
انبیاء کے وارث ہیں. اور تعلیقاً یہ سیدنا امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہ روایت لی ہے ایک گولڈن کوڈ کے طور پر کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، دولت نہیں. تو وہ احبار اور رہبان کتاب اللہ کے محافظ تھے. سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا کیوں نہیں روکا ان کو ان کے احبار اور رہبان، ان کے صوفیار اور علماء نے حرام خوریوں سے. پھر سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا، اس لیے نہیں روکا کہ وہ خود حرام خور ہے. ہاں جی، کہ اکثر احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کو کنکلوڈ کیا کہ قیامت والے دن جو سونا اور چاندی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں یہ گرم کر کے پگھلا کے ان کے ماتھوں پر، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ داغے جائیں گے کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جوڑا تھا اور اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ اور خیرات اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ احبار اور رہبان محافظ ہیں. اسی کے تحت میں نے مسئلہ نمبر جو 61 ریکارڈ کروایا تھا نا، فکر حسین والا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، کہ حسین ابن علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اہل البیت میں سے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا سٹیٹس یہی ہے، پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا ہے، ہم نے کتاب اللہ کے خلاف احکامات ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں تو ان کو ہم نے بائی فورس روکنے کی کوشش کرنی ہے. تاریخ ابن کثیر میں حسین ابن علی کا باقاعدہ خط ہے جو انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام ان کے دور حکومت میں لکھا تھا کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گا. جو کچھ تیرے دور ملوکیت کے اندر اسلام کی تعلیمات اور احکامات کو توڑا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے کیے ہوئے عہد کے اوپر قائم ہوں، لیکن مجھے اندر سے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسی لیے آپ کو پتا ہے یزید کو جو نصیحتیں لکھوائی تھی نا حضرت معاویہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر، یہ دو بندے جو ہیں نا، ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے. عبداللہ بن عمر تو اس کا مسلح اور لوٹا ہی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ اللہ کرے گا، لیکن یہ دو بندے جو ہے نا یہ ایکسٹروورٹ ہے. ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں اس سسٹم کو، اور وہ کسی حکومت کے اصول کے لیے ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہمیں محافظ بنایا ہے محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کا بیعت نہ کرنا یہ اتنا بڑا مسئلہ یزید کے لیے بن گیا کہ تلوار کے زور پہ کوشش کی کہ ان سے بیعت لی جائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہیں کریں گے تو بنو امیہ کی حکومت اور ملوکیت کی لیجیٹمائز نہیں ہوگی، اور اکیلے حسین بیعت کر لیں باقی نہ بھی کریں تو سر پیچھے تو بات ہی ختم ہوگی نا. حضور کا گدی نشین کو ہونا ہے، روحانی طور پہ تو اہل البیت ہی ہے نا. جب وہ نبی کے گھر والے یہ اسٹیبلش کر دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہو تم، پھر تو کوئی شخص بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومت کھوکھلی ہے جب تک حسین ابن علی نہ اسے مان لیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جب تینوں براعظم آپ کی بیعت کر لیں، ایک بندے یا اس کے ایک خاندان ہاشمی کا بیعت نہ کرنا کیا میٹر کرتا ہے جب ملینز آف پیپل نے آپ کی بیعت کی بھی ہو، لیکن اندر ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا کہ مسئلہ تو ہے ہی ادھر ہے. اور وہ اسی وجہ سے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرتے تھے، والربانیون والاحبار، اور جو اللہ والے ہوتے تھے نا نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد، اور علماء، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، انہیں اللہ نے کتاب اللہ کا محافظ بنایا تھا. اچھا یہ ٹائٹل تو بہت بڑا ہے سر. واقعی وہ صحیح کہتے ہیں کہ علماء کا احترام کریں، حقیقت بات ہے. واقعی جو عالم ہے نا سر، میں کہتا ہوں جی جو عالم ربانی ہے نا، اگر ہماری سعادت ہے کہ ہم اس کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ رکھیں، سفر و حضر میں ہم انہیں وضو کروائیں جس طرح عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کو کرواتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور مبارک جوتیاں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے. لیکن وہ عالم ہو پھر اپنی عبادت نہ کروائے، وہ ٹکراتا ہو پھر سسٹم کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، بابوں کے ساتھ، اور بتائے کہ کتابیں یہ کہتی ہیں، بابے یہ کہتے ہیں، کتابوں کو مانو. ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا تعلیم کیا گیا؟
ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف۔ اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں، انہیں کو یہ زبانی کلامی یہ باتیں چھوڑو، کتاب کوئی لے کے آؤ۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، اس میں سے مجھ سے بات کرو، یا انبیاء کے آثار میں سے بات کرو کہ جو تم نے شرکی عقائد رکھے ہیں اس کو کون سی الہامی کتاب سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہ اس آیت کے تحت یہ میرا دعویٰ ہے کہ آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ٹیمپر ہونے کے باوجود جو توحید کے منافی ہو۔ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ کتابیں محفوظ ہیں، شرعی احکامات میں تبدیلیاں ضرور ہوگی، توحید جو ہے نا وہ ٹیمپر نہیں ہوئی ہے۔ اگر توحید بھی ٹیمپر ہو جائے نا تو یہود و نصارہ کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے توحید کو ماننے میں۔ ہم یہود و نصارہ کو قرآن سے تو بتانے سے رہے، ان کو تو ان کی کتابوں سے بتانا نا۔ اور یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا کی تمام الہامی کتابوں میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو باقاعدہ لیکچرز دیے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، کرسچینٹی اینڈ اسلام، اور ایک انہوں نے لیکچر دیا تھا خدا کا جو کنسیپٹ ہے دنیا کے تمام ریلیجن میں، اس میں انہوں نے پارسیوں کی کتابیں، ہندوؤں کی کتابیں، سکھوں کی کتابیں، ٹھیک ہے، عیسائی، یہودی، ان سب کی، اس میں انہوں نے آیات کوٹ کی ہیں کہ یہ سب کی سب کتابیں کہتی ہیں خدا کا اسٹیچو نہیں بنانا، کوئی تصویر نہیں بنانی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیلس گاڈ ہے، وہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتا، نہ اس زمین کے اوپر، نہ آسمانوں میں، نہ سمندروں کی تہوں میں۔ وہ باقاعدہ آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں۔ قرآن تو چلے محفوظ ہے، جو غیر محفوظ کتابیں بھی ہیں جو انبیاء کی طرف منسوب ہیں ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کا درجہ واقعی بہت ہے۔ مطلب میں آپ ویسے مجھ سے اگر اس طرح کی بات سن کے آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار تو علماء کو رگڑا لگایا ہوتا ہے، ان علماء سے تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ ان علماء کو کہاں سے رگڑا لگایا؟ ان کو تو ہم نے احترام سے ان کی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ آج امام بخاری، امام مسلم دنیا میں آ جائیں تو سب سے پہلے میں ان کی جوتیاں پکڑ کے تو ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلوں گا۔ لیکن اگر آپ علماء سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اپنی گاڑی میں سواریاں سوار کر کے جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف اتار دی ہیں، تو سر ان علماء کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تو غداری کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو پیغمبر کے نام کے اوپر ان کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو منافقت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے وہ علماء ہیں؟ علماء وہ ہوں گے واقعی جو کھڑے ہو جائیں گے پیغمبر کے لیے۔ اور دیکھیں بنیاد وہی ہے کہ ربانی اور علماء کتاب اللہ کے محافظ بنائے گئے تھے، اور ہمارے جو ربانی اور احبار ہیں، صوفیاء اور علماء، یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ہی قائد دے کئی مطلب ہوندے نے، تو ایک ہی مطلب دس دے، کئی تینوں بھی نہیں پتا۔ وہ حدیثاں دا پتہ نہیں کنیاں کتاباں ہوندیاں نے، یار یہ تو روند ڈالنے والی بات ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جائے اور اس کو وہاں پہ ٹیچر اور پرنسپل یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب کہ مینجمنٹ میں تو کتنی برانچز ہوتی ہیں، پھر ہر برانچ کی کتنی سب برانچز ہوتی ہیں، پھر ایک ایک سبجیکٹ کی کتنی کتابیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ آج تک کسی کالج یونیورسٹی والے نے کی ہے؟ پھر تو کوئی داخلہ ہی نہیں لگے گا۔ وہ کہ ہاں جی بھائی ہوتی ہیں، لیکن یہ کورس ہے، یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اس میں جو پڑھنا پڑھ لیں۔ یہ تو پہلے ہی رون ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کتاب ہی ایک ہے، ٹیکسٹ بک، کتاب تو ایک ہی ہے نا، اس میں کیا 50 مطلب ہوتے ہیں جی گلاں دے۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ نے کوئی دھوکہ دیا ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات، یہ قرآن وہ ہے جس کی آیات ہم نے خود کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس کتاب کے اندر کون سی ایمبیگوٹی ہے، کون سا ابہام ہے کہ کہتے ہیں جی کئی مطلب ہوندے نے؟ ان سے پوچھے کئی مطلب کون سے مطلب؟ اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور وہ بس وہ جو کئی مطلب ہے نا، جو اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ سارے مطلب وہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنا نہیں کرتے جو اس آیت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کئی مطلب وہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا،
اور مت بیچا کرو میری آیات کو تھوڑی قیمت لے کر. مجھے بتائیں یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض میری آیات نہ بیچو؟ یہ آیات کون بیچتا ہے؟ عوام. فتوے جو لیتے ہیں پیسے دے کے، عوام سے تو کسی نے نہیں. کوئی ہاکی کا پلیئر، کرکٹ کا پلیئر تو پیسے لے کے فتوا نہیں دے گا، نہ اس کا فتوا کسی نے ماننا ہے. ایون ہمارے پاس لوگ نکاح طلاق کے فتووں کے لیے آتے ہیں، ہم علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتھرائز ہی نہیں ہے فتوا دینے کے. ہاں مسئلہ بتائیں گے، فتوا نہیں دیں گے. چونکہ نکاح طلاق کا ایشو ریٹن میں ہوتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو ریٹن میں فتوے لینے ہوں گے. یہ وہ مسئلے نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو آپ کسی زبانی بھی سن کے اس پہ کاؤنٹر ویریفائی کریں گے. لیکن یہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ میں، جوڈیشری میں چیزیں چیلنج ہوتی ہیں، لہذا ریٹن میں ریکارڈ آنا چاہیے. نکاح نامہ بھی تو ریٹن میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آیات کو مت بیچو، اس سے مراد علماء ہے جو بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو، اپنی یعنی دنیا کمانے کی خاطر مرضی کے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ جب سفارش کروائی گئی ایک اعلیٰ خاندان کی عورت فاطمہ جس نے چوری کی تھی اسامہ ابن زید کے ذریعے، تو نبی علیہ السلام غصے میں آئے اور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا ممبر لگا کے. اسپیشل آپ نے ایک سمجھ لیں کہ اجلاس بلا کے، تو اس میں یہ سخت باتیں کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ انڈیویجول سے لے کر گورنمنٹ لیول تک سب جگہ ہے. یہ اس سے مراد صرف اسلامی سزائیں نہیں ہیں، وہ اس کا ایک جز نہیں ہے. اصل تو اپنے اوپر ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اسلامی نظام بروشر تقسیم کر رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی نماز آتی ہے آپ کو؟ نماز ذرا سنائیں، قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ نہیں، وہ سلیبس لے کے چل رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کے اوپر ہی اسلام کو نافذ نہیں کیا. آپ خود اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کس اسلامی نظام کی طرف بلا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے تو لوگوں کے وہم نکال دیے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ کہتے تھے جب اوپر ٹیم لیڈر صحیح ہو نا، نیچے سارے صحیح ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی شہید ہو کے یہ ثابت کر دیا ہے، سیاسی شہید ہو کے، کہ اوپر صحیح آنے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، خراب ضرور ہو جاتا ہے جب تک سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو میرا خیال ہے پاکستانی قوم نے تو اس نظام اور خلافت کی جو تبدیلی ہے اس کا مزہ چکھ لیا ہے. یہ باتیں ہم زبانی کرتے تھے، کسی کو یقین نہیں آتی تھی، آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی سامنے آ چکی ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اسی کتاب میں ان کی شریعت میں لکھ دیا تھا، فِيهَا، اس میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. یہ دیکھ لیں شریعہ کام ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، یعنی جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ہاں ورثہ معاف کر دیں یا وہ دیت لے کے چھوڑ دیں، وہ الگ معاملہ. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے آنکھ نکالی اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت. یہ ظاہر ہے اس وقت فزیکل لڑائیوں میں ہوتا تھا، کسی کو مارا ہے آپ نے، اس کا دانت نکل گیا تو اس کے مقابلے میں اس کا دانت بھی نکالا جائے گا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے. ناک کٹ جاتا تھا لڑائیوں میں، کان کٹ جاتے تھے. ابھی بھی یہ آپ کے پی کے ذرا ہمارے پٹھان بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں نا، وہ کان کاٹ لیتے ہیں دانت سے. ہاں، منہ میں ہار ڈالیں گے، یوں ہی پکڑ کے چیر دیں گے. وہ پٹھانوں کو تو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے لڑتے ہیں. ہماری تو لڑائی صرف مارنے کے لیے ہوتی ہے نا، صرف وہ قتل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یا وہ خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے. اچھا، خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں نا. اسی لیے ایک بجلی کے بل کے اوپر 8-8 10-10 قتل ہو جاتے ہیں، ایک بجلی کے بل کے اوپر. مرد سارے قتل ہو گئے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کر لو. ان بجلی کا بل جڑا جمع کرانا ان کون پیچھے کرائے گا؟ یہ تو آپ کو ویڈیوز میں ریکارڈڈ موجود ہیں چیزیں. تو یہ اس زمانے میں چیزیں ہوا کرتی تھی، کان کے بدلے کان، یہ یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ابھی بھی ہو جاتے ہیں. والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے اسی قسم کا قصاص ہے. یہ اب جنرل بات ہوگی ہے کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی کسی نے توڑ دی ہے، اس کے بدلے اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی. ہر طرح کا جو زخم دیا جائے گا نا، اس کے بدلے میں بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن خود نہیں لینا، جوڈیشری کے تھرو ہے، عدالت کے تھرو. فمن تصدق بہ، اور جو کوئی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا پھر دینا ضروری نہیں ہے، اگر وہ معافی کر رہا ہے نا تو وہ معافی ہی کفارہ ہے، سزا کے ایکویلنٹ.
اور پھر سورہ شورا میں تو آیا جو معافی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی معافی ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ بہت اجر ملے گا ایسے شخص کو قیامت کے دن. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہیں ظالم. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی. عیسیٰ ابن مریم یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے، اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ کوئی 550 سال کا وقفہ ہے. عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے گئے، اور نبی الاسلام 571 میں پیدا ہوئے، اور پھر 40 سال اور بیچ میں شامل کریں، اس وقت آپ کی پھر دعوت لانچ ہوئی. تو یہ آلموسٹ 550 سال کا فرق، یہ اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام جو آئے تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی پر. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تو غیر بنی اسرائیل کو پیغمبر نہیں مانتی تھی. اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ تھا وہ غلطیاں ان کی نکالتے تھے. کہتے ہیں نا جی ہمیشہ غلطیاں نکالنا. عیسیٰ ابن مریم کا مشن جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے پورا ہو رہا ہے. یعنی وہ بیت المقدس میں کھڑے ہو کر علماء یہود کو، وہ ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، وہ ایک نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کی ہے. اس میں انہوں نے ان کو وہ جو بیت المقدس میں انہوں نے علماء یہود کو خطبے دیے ہیں نا، اور جو علماء یہود نے ان کو رسپانس کیا ہے، وہ واقعی آپ کو اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے. بڑی زبردست اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہے وہ. اور وہ فلم انہوں نے اس لیے بنائی کہ چونکہ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھ جانا اور یہ چیزیں پروپیگیٹ کر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اب میڈیا وار میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو ورژن ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ بھی پیش کرنا تھا. وہ بڑے اچھے طریقے سے صرف انہوں نے وہ پورشن پیش کیا ہے. یعنی ان کا جوانی میں بس دعوت لانچ کرتے ہیں، دعوت لانچ کرنے سے لے کے آسمان پہ اٹھائے جانے تک وہ والا پورشن انہوں نے بہت زبردست فلمایا. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com پہ بھی وہ رکھی ہوئی ہے مووی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے واقعی فلمایا کہ وہ کس طریقے سے آ کے ان کو باتیں کرتے ہیں. اب وہ ان کی عمر تو ہے وہ ہارڈلی 25 سال، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابے، جس کی داڑھی سفید ہو اس کے سامنے کالی داڑھی والا کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ آ کے ان کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ بتاؤ بھی تورات میں تو یہ سود کھانا حرام لکھا ہوا ہے، تم لوگ کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کو بچاتا ہے، وہ پھر وہاں سے بچا کے نکال لیتا ہے. وہ انہوں نے سارا فلمایا بڑے اچھے انداز میں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کر رہے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے انہیں انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا، من التوراہ، تورات میں سے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. ہدایت اور نور، یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ کتاب آئی، اور پھر یہ نور بھی ہے کہ جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے ہدایت حاصل کریں گے. لیکن چونکہ اب وہ ٹیمپر ہوئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے. تورات کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر بعد میں آئے گا. پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ذکر، پھر یہ انجیل نیو ٹیسٹمنٹ کا، پھر آگے قرآن کا آئے گا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اب اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اس کو فلنگ دا بلینکس کر دیں کہ انجیل کی جگہ آپ قرآن لگا لیں. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ قرآن اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو اہل قرآن کو بھی چاہیے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. اہل قرآن تو ہم ہیں نا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ ہیں فاسق۔ تو یہ تینوں آیات کور ہو گئیں۔ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اس میں یہود و نصارہ کو بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تمہاری کتابوں کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری کتابوں کا پریکٹیکلی مصداق بن کے نبی علیہ السلام اور قرآن آیا ہے، ان پہ ایمان لانا بھی تمہارے کتاب پر عمل کرنا ہی ہے۔ اب وہ آگے ذکر آ جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، بالحق، ایک مقصد کے ساتھ، سچائی والی کتاب، قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ کون سی؟ تورات اور انجیل، زبور بھی، باقی صاحب بھی، من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وَمُہَیْمَنْ عَلَیْہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر۔ یہ وہ لفظ ہے جو میں نے کئی دفعہ یوز کیا کہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے، جیسے وہ سنیارے کسوٹی کے اوپر چیک کرتے ہیں نا، یہ سونا خالص ہے یا نہیں۔ تو تورات اور انجیل کی کون سی بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو چیک کرنے کا انسٹرومنٹ قرآن ہے، یہ اس کے اوپر نگہبان ہے۔ الفرقان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں کہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور صحیح بخاری میں آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی۔ عما جاءک من الحق، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے، اب آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوکی کے کہن گے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ بڑا یعنی مشکل کام ہوتا ہے پبلک پریشر کو لینا، اور یہ پبلک پریشر پیغمبروں کے اوپر بھی ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے۔ ہمیشہ تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہو جاتا، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اخطاط ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر مضبوط اعصاب والا بندہ ہی سسٹین کرتا ہے، اور پیغمبروں کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادروائز نبی الاسلام کے اوپر جو پریشر تھا، آپ ذرا دیکھیں، عام انسان تو یہ پریشر لے ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ کتنی شکایتیں کو برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ابو طالب نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ، تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ڈٹرمینیشن جو ہے نا، یہ بہت بڑے لیول کی ہوتی ہے۔ یہ کتابوں میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے کوئی بندہ بھی سٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھاگ جاتے ہیں لوگ، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا۔ یعنی شریعت میں تھوڑے بہت فرق آئے، شریعت موسوی اور محمدی میں، اور طریقہ کار میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کئی ایک آسانیاں ہیں، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ اگلے انبیاء کے امتی صرف نماز مسجد میں پڑھ سکتے تھے، زمین پہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ایون سفر پہ بھی جاتے تھے وہ نمازیں گنتے رہتے تھے، کہیں مسجد آتی تھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے، ادروائز ان کو جمع کر کے ساری نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ یہاں تو آپ کو علماء 2 نہیں نہ جمع کرنے دے رہے، وہ تو ہفتے ہفتے کی جمع کر کے پڑھتے تھے، اور نہ قضا ہوتی تھی وہ، کیونکہ حکم تھا کہ مسجد میں پڑھنی ہے۔ دوسرا فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اگلے انبیاء مال غنیمت جو کافروں سے لوٹا جاتا تھا مال ان کے بھاگنے کے سبب، وہ مال غنیمت اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت، حکمران وقت لوگوں کی ایفرٹس کے اعتبار سے ان میں تقسیم کر دے گا۔ اب یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈالا گیا۔ چوتھا، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اور 5واں،
اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ مسلم شریف میں ایک چھٹی خوبی بھی آئی ہے، مجھ پہ ختم نبوت فرمائی، اور ایک ساتویں خوبی آئی، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ یعنی میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہے کہ کئی معاملات کو کور کر جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مختصر بات ہے لیکن کیا اس کے اندر قیامت مضمر ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ یعنی کافر اور مسلمان یہ فرق ہی نہ رہتے، اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، جیسا کہ فرشتے ایک ہی امت ہے نا۔ کوئی کہیں آیا ہے کہ کافر فرشتے اور مسلمان فرشتے؟ ایک وہ کافر ہوا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قرآن میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا ابلیس، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، سورۃ الانبیاء میں یہ مضمون آیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں کے اندر۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے، تمہارے دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مسلمان مومن بنا دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حضرت جبرائیل سے بھی اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ انسان کو وہ خوبی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ فاستبقوا الخیرات، تو پس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ ہم نے تمہیں گیون سرکمسٹانسز دیے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب بس وہ میرے حالات نہیں اجازت دیندے، ورنہ تسی دیکھو میں تے مسجد ہی بیٹھا رہندا۔ حالات کیا؟ آپ کوئی بندے دنیا میں ہائر کریں، انہیں کہ آپ 1 سال کا خرچہ ان کو ڈلوا دیں، انہیں کہ 1 سال میں 1 تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تو اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، تو ہوتے ہی مسجد میں ہیں 10 دن کے لیے۔ اس کے لیے تو اندر کی ویل چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہانے نہیں کرنے، ہم نے ہر ایک شخص کو اس کے مطابق حالات دیے، تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں بڑھ سکتے ہو۔ سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، اسے محروم رکھتا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، لیکن خوبصورتی اور بدصورتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز روک لے، کہ خوبصورت بندہ جو ہے آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے اور بدصورت جو ہے اس کو مشکل ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے۔ نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم، وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ اکثر یہ بات کوٹ بھی کی جاتی ہے نا جی، وہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا، تو میں کہتا ہوں نہیں، آگے جا کے پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یعنی آگے جا کے پتہ چلا اگر قادیانیوں کو کہ یہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمارا سٹانس غلط تھا، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے اختلاف کا فیصلہ میں کروں گا، فیصلے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے میرے لیے دنیا میں مشکل کاٹی اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلے، اور ان کو جن لوگوں نے تکلیفیں دی، ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں گا کہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجوں گا اور ان کو تکلیف دینے والے اور میرے منکرین جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی تسی صحیح سو اے غلط، چونکہ تسی غلط سو تو جاؤ دوبارہ دنیا میں اور آپ نیک بن کے واپس آؤ۔ ہاں اگر یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو موجے ہی موجے تھی، ایک چانس اور مل جاتا نا، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حساب جو ہے وہ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ میرا خیال ہے اسی پہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اگلی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ ٹائم آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔